اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ، ولادت 1917 عیسوی، وفات 2011 عیسوی۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری، ضلع سانگڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی 6 مہینے کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے ایم.اے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ I قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھیں۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو کے بھی ماہر تھے۔ سندھ کے اس عظیم فرزند کو ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ I قاضی کے برابر میں دفن کیا گیا۔ موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیوں سے لی گئی ہے۔ سبق: سیانہ بادشاہ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا۔ بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال دیکھا تو سوچا کہ میری جو بھی ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں، کچھ دوسری میں، اسی طرح چاروں دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر چاروں دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ کے چاروں پایوں تلے گاڑ دیں۔ جب سکرات کا وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت چاروں حصوں میں تقسیم کر دی اور چاروں حصے الگ الگ اپنی چارپائی کے چاروں پایوں کے نیچے دفن کر دیے ہیں۔ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی۔ پھر قرعہ اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا پایا مقرر کیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی۔ دھن کی دیگ باہر نکلی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بحث کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے۔ جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگے۔